کہ میرے گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ اللہ فرماتے ہیں تم اپنے آپ کو سیدھا کر لو، رزق تمہیں وہاں سے ملے گا۔ وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، یہاں سے کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی مجھے کچھ مل سکتا ہے۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 29 ہے، سورۃ نوح ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا تم اپنے رب سے توبہ کرو۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کا تذکرہ کرتے ہیں، یہاں پر استغفار توبہ کے معنی میں ہے۔ ویسے استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، تم اپنے رب سے گناہوں کی بخشش طلب کرو، توبہ کرو۔ انہ کان غفارا، وہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار تم پر بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال بھی زیادہ کر دے گا۔ وبنین، تمہارے بچے بیٹے۔ اولاد سبھی کو پیاری ہوتی ہے، لیکن اولاد میں بیٹیوں کی نسبت بیٹوں کو لوگ زیادہ چاہتے ہیں، زیادہ پسند کرتے ہیں۔ فرمایا تمہیں بیٹے اللہ زیادہ دے گا۔ یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات، اللہ تمہیں باغات عطا فرمائے گا۔ ویجعل لکم انہارا، اللہ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ ان تینوں آیتوں میں پہلے انسان کی ذمہ داری بتائی گئی کہ اسے سیدھا کرنا چاہیے اپنے آپ کو۔ اگر وہ اپنے آپ کو درست کر لے تو اس کا رب بے وفا نہیں ہے۔ بندہ اگر رب کے ساتھ وفا کرے، اللہ اس سے زیادہ وفائیں کرنے والا ہے، اللہ اسے زیادہ نوازنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، صحیح مسلم میں کتاب التفسیر میں یہ حدیث آتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری میں اس کو نقل کیا۔ صحیح مسلم میں 3005 نمبر یہ حدیث ہے۔ سیدنا صہیب بن سنان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کانا فیمن قبلکم مالکم، پہلے زمانے کی بات ہے، ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، اور وہ بادشاہ اپنے دور کا انتہائی ظالم اور جابر حکمران تصور کیا جاتا تھا۔ کان لہ ساحر، ایک بڑا ماہر جادوگر بھی تھا اس نے رکھا ہوا، اپنے مختلف معاملات کو سدھارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے، سیدھا رکھنے کے لیے۔ فلما کابرا، جادوگر بوڑھا ہو گیا، اس نے بادشاہ کو ایک پیغام بھیجا کہ انی قد کبرت، مجھ پر بڑھاپا آ چکا ہے، مجھے لگتا ہے کہ زیادہ وقت میرا اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ ایسے کریں، فابعث الی غلاما اعلمہ السحر، ایک مجھے ذہین اور قابل سٹوڈنٹ دیں، میں اس کو اپنے جادو کے اصول پڑھا دوں، جادو سکھا دوں، میرے بعد وہ آپ کے کام آئے گا۔ فبعث مالک غلاما الیہ، بادشاہ نے اس کی طرف ایک لڑکا روانہ کر دیا۔ اب یہ لڑکا نوجوان یہ جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ فقان فی طریقہ اذا سلک راہب، لڑکا جس راستے پہ جایا کرتا تھا اسی راستے پہ ایک راہب، اس دور کا ایک مسلمان آدمی، رب کی عبادت کرنے والا، رب سے ڈرنے والا، کان فی صومعتہ، اپنا ایک عبادت خانہ بنا کے اللہ اللہ کیا کرتا تھا۔ یہ لڑکا اس دن چلتے چلتے اس کے پاس رکا اور اس راہب سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ راہب نے اپنا سارا عقیدہ اسے سمجھایا، بچے کو سکھا دیا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، اللہ کی توحید بتائی، صحیح عقیدہ اسے سمجھایا۔ لڑکا اس کے پاس بیٹھنے لگا، وقت گزرتا چلا گیا، جادوگر اسے سزا دیتا کہ تم میرے پاس لیٹ آتے ہو، گھر والے سزا دیتے کہ تم میرے پاس لیٹ آتے ہو۔ اس نے اس کا بھی حل نکالا، حدیث بڑی لمبی ہے۔ نتیجتاً ایک دن وہی لڑکا جا رہا ہے، مر بدابۃ عظیمۃ حبست الناس، ہمارا ٹاپک، ہمارا موضوع کیا ہے؟ جب بندہ ٹھیک ہو جائے رب اسے ایسا نوازتا ہے کہ اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ رب کی وفاؤں میں کوئی کمی نہیں ہوتی، رب کی رحمتوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی، رب کی عنایتوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔
सुधारने की ज़रूरत हमें अपने आप को है, दुरुस्त करने की ज़रूरत अपने आमाल को है, अपने अकीदों को बेहतर करने की ज़रूरत है। बिलखुसूस इस दौर के मुसलमान को जो हर वक्त हालात का रोना रोते हैं, मुश्किलात का ढंढोरा पीटते नज़र आते हैं, अपनी माली एतबार से, माशी एतबार से, हकूमती एतबार से, कौमी एतबार से, और ये बात हक और सच भी है। आप दुनिया का नक्शा खोल के देख लें, एरिट्रिया हो, इंडोनेशिया के इलाके हों, चेचनिया हो, बोस्निया हो, ग्रोजनी हो, अफगानिस्तान हो, कश्मीर हो, इराक हो, बर्मा हो, शाम हो, हर जगह पर अगर कोई मिल्लत, कोई उम्मत पिसती हुई नजर आएगी, जुल्म की चक्की के अंदर अगर किसी कौम के बच्चे यतीम होते नजर आएंगे, अगर किसी के घरों घरों पर गोला व बारूद की बरसात नजर आएगी, आतिशो आहन की बारिश नजर आएगी, सिसकियां और चीखें सुनाई देंगी, इस्मतें लुटती सुनाई देंगी, आंचल लुटते हुए कब्रस्तान आबाद होते, बस्तियां वैरान होती अगर नजर आएंगी तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की है। मसला ये नहीं कि ये उम्मत, इनका दीन हक और सच नहीं, मसला ये भी नहीं कि इनके अकीदे में खराबी और फतूर है, मसला ये भी नहीं कि इनका रब कमज़ोर है, मसला ये भी नहीं कि इस उम्मत के अफराद कम हैं, मसला ये भी नहीं कि इस उम्मत के वसाइल कम हैं। बात वही है जो इकबाल ने कही, फ़ज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, फ़ज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गुर्दों, गुर्दों आसमान को कहते हैं, गुर्दों से कितार अंदर कितार अब भी, सिर्फ फ़ज़ाए बदर पैदा करनी है। फ़ज़ाए बदर का मतलब क्या है? मुसलमान को अपने आप को ठीक करना होगा, अपने आमाल को ठीक करना होगा, अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ वो दुरुस्त करना होगा। ये बच्चा है, एक नौजवान है, बहुत बड़े जानवर, वहशी दरिंदे के सामने खड़ा है, हाथ में पत्थर उठाया और अल्लाह ताला को मुखातब होकर कहता है कि या अल्लाह, आज मैं देखना चाहता हूँ एक वो इबादत खाने में कच्ची दीवारों और ईंटों में बैठा हुआ राहब है, वो तेरी बात करता है, और एक जादूगर है जो मुझे दुनिया बनाने के उसूल सिखाता है। मैं कन्फ्यूजन में हूँ, मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं डबल माइंडेड हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो ठीक है या ये ठीक है। जैसे हमारे यहाँ लोग कहते हैं, हमें समझ नहीं आती कौन ठीक है। आज मैं आलमु जानना चाहता हूँ कि अमरुर राहिबी अहब्बु इलैक अम अमरुस साहिर, कि जादूगर ठीक है या राहिब ठीक है। और साथ ही कहा, अल्लाहुम्मा इन काना अमरुर राहिबी अहब्बा इलैक फक्तुलहा, या अल्लाह मैं पत्थर मारने लगा हूँ, अगर राहिब सच्चा है, जो तेरी बात करता है, तेरी तरफ दावत देता है, मेरे इस पत्थर से इस जानवर को मार दे। और ये कहकर उसने पत्थर मारा, वो जानवर मर गया, लोगों का रास्ता खुल गया, लोग आना जाना शुरू हो गए। अपने राहिब के पास आया, सारा मामला उसे बताया। उसने कहा कि बात वहां तक पहुंच चुकी है जहां तक पहुंचनी चाहिए थी, अब आपकी आजमाइश शुरू होने वाली है, और मैं समझता हूं तू अकीदे के अंदर, रब के कुर्ब के अंदर मुझसे भी आगे बढ़ चुका है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 3005। बात फैलती फैलती फैलना शुरू हो गई। ये लड़का लोगों को दम करता है, लोगों के इलाज करता है। युबरिहुल अकमहा, पदाइशी नबीना भी इसके पास आता है, उसकी आंखों में रोशनी और बसारतें पलट आती हैं। इसके पास वल अबरसा, ये फुलबहरी का मरज, जिस्म पर सफ़ेद दाग निशान बनने वाले, ऐसा मरीज पेशेंट आता है, वो भी ठीक हो जाता है। हर तरफ इसका नाम और चर्चा होने लगा। एक बादशाह का इंतहाई करीबी दोस्त, काना जलीसुल लिमालिकिन, बादशाह का दोस्त है, कद अमी आंखों से नबीना हो चुका है, उसके कानों में भी ये सदा, ये नदा, ये आवाज़ और ये चर्चा पहुंचा, कोई लड़का इस तरह का इलाज करता है। उसे बुलाया, कहा ये सारा माल पड़ा है, ये आपके लिए है, आप मेरा इलाज कर दे। मुझे पता चला है कि इन्ना का शफईता नहीं, आप इलाज करते हैं, आप शिफा देते हैं। कहा ला अशफी, शिफा तो मैं नहीं देता, ये हम मुसलमान हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों को अपने अपने हमने शाफी बनाया हुआ है, शिफा देने वाले, शिफा देने वाले। कहा मैं नहीं शिफा देता, इन्नमा यशफिल्लाह, शिफा देने वाली ज़ात परवरदिगार कायनात की ज़ात है।
میں تو صرف ایک کوشش کرتا ہوں، شفا وہی رب دیتا ہے، اور ساتھ ہی اس بندے کا علاج کیا، آنکھوں سے نظر آنے لگا۔ بادشاہ سے ملاقات ہوئی، بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا یہ علاج کیسے ہوا؟ لڑکے کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، چھپا گیا۔ اور بادشاہ نے پوچھا شفا کس نے دی؟ کہتا ہے کہ شفان اللہ، مجھے میرے رب نے، مجھے میرے اللہ نے شفا دی۔ یہ بادشاہ اپنے آپ کو رب کہلانے والا، کہا کیا اور ربی غیری، میرے علاوہ بھی کائنات میں کوئی رب ہے؟ کہا ہاں، ربی و ربک اللہ، ہے تیرے علاوہ جو میرا بھی رب ہے تیرا بھی رب ہے۔ فلم یزل یعذبہ، بادشاہ مسلسل اسے ایذائیں دینے والا۔ اس نے لڑکے کا ایڈریس بتایا، راہب کا ایڈریس بتایا، بندے سارے گرفتار ہو کے، آپ جانتے ہیں جب اسٹیٹ سے لوگوں کا مقابلہ ہوتا ہے، ریاست سے لوگوں کا مقابلہ ہوتا ہے، پھر حالات کی تصویر کیا بنتی ہے۔ یہ تحریک لبیک کے قصے، پرانے طالبان کے قصے، اس طرح کی سی چیزیں ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ سرکاری طور پر گرفتار ہو گئے، لوگ بلا لیا گیا، سب کو قتل کر دیا گیا۔ لڑکے کو بادشاہ نے سامنے کھڑا کیا، کہا مجھے تو توقع نہیں تھی تم یہاں تک پہنچے ہو، قتل کرنا چاہتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہو رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب بندہ مخلص ہے، رب اس کی مدد اس انداز سے کرتا ہے، رب کی رحمتیں ایسے اترتی ہیں، رب کی عنایتیں ایسے اترتی ہیں۔ وقت کا حاکم بے بس، مجبور، لاچار نظر آتا ہے ایک نوجوان کے سامنے، کہاں ریاست، کہاں اسٹیٹ، کہاں ملک، کہاں حکومت، کہاں اس کی فورسز، کہاں اس کی مشینری، اور کہاں پہ ایک کھڑا ہوا نہتھا نوجوان۔ کیا مقابلہ بنتا ہے، کتنے فیصد کا مقابلہ بنتا ہے، ہم سوچ نہیں سکتے۔ لیکن بادشاہ لاچار نظر آتا ہے، اور بچہ اسے چیلنج دے رہا ہے کہ اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو شاید کامیاب نہ ہو پائیں۔ ایک ہی طریقہ ہے۔ بادشاہ نے اپنی فورسز کو بلایا، اور بلانے کے بعد اسے کہا فَاذْهَبُوا بِهِ، اس کو لے جاؤ، اِلَى جَبَلِ کذا و کذا، فلاں پہاڑ، سب سے اونچا پہاڑ، اس پر لے جاؤ، اور فَاسْعَدُوا بِهِ إِلَى ذُرْوَةِ الْجَبَلِ، پہاڑ کی چوٹی پہ لے جانا، وہاں پہ جا کر پوچھنا ان رجع عن دینہ، اگر یہ بندہ اپنا عقیدہ چینج کر لے، اپنے رب سے تعلق توڑ لے، اپنے رب سے غداری کرے، اپنے رب سے بے وفائی کرے، ایسی صورت میں اسے واپس لے آنا، وَإِلَّا فَطْرَحُوهُ، ورنہ اسے وہاں سے نیچے گرا دینا۔ وہاں پہ پہنچے، بچہ صرف ایک دعا پڑھتا ہے، وہ دعا آج بھی ہماری حصن المسلم میں موجود ہے، لوگوں کے پاس وہ کتابیں موجود ہیں، وہ دعائیں یاد ہیں۔ اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ یہ میرے دشمن ہیں، تو ان کو میری طرف سے کافی ہو جا۔ یہ دعا پڑھی، فرجف الجبل، پہاڑ کانپا، سارے لوگ نیچے گر گئے، اور یہ بچہ اکیلا بچتا ہے۔ فیمشی الی الملک، چلتا ہوا بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ نے پوچھا، بتایا کہ وہ تو سب مارے گئے، نیا لشکر بلایا، نئی فورسز، نئے لوگ، نئے کمانڈوز۔ کہا فَاذْهَبُوا بِهِ، اس کو لے جاؤ، اور اس کو لے جا کر فَاحْمِلُوا فِي قُرْقُورٍ، ایک چھوٹی کشتی، اس میں اسے سوار کرنا، اور اس کشتی کو لے کر فَتَوَسَّطُ الْبَحْرَ، سمندر کے سینٹر میں لے جانا، اور سمندر کے سینٹر میں پہنچ کر اسے پوچھنا اگر اپنے رب سے غداری کرے، دین کو چھوڑ دے، ان رجع عن دینہ، تو واپس لے آنا، ورنہ وَإِلَّا فَاقْذِفُوهُ فِي الْبَحْرِ، اس کو سمندر میں گرا دینا۔ کشتی وہاں پہ پہنچی، بچے کی زبان سے وہی کلمے نکلے، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ بچے کا دل رب کے ساتھ مخلص ہے، بچے کا تعلق اللہ کے ساتھ درست ہے، اور یہی آج کے دور کے مسلمان کو سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اپنے عقیدے کے حوالے سے، اپنے نظریے کے حوالے سے، اپنی سوچ کے حوالے سے، اپنی فہم کے حوالے سے، اپنی سمجھ اور دانست کے حوالے سے۔ اور المیہ یہ ہے، ہمارا سب سے کمزور تعلق پروردگار کائنات کے ساتھ ہوتا ہے۔ دنیا سے ڈرتے ہیں، رب سے نہیں ڈرتے، اسٹیٹس کی قربانی نہیں دیتے، رب کے خوف کی قربانی دے دیتے ہیں۔ اولاد کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، رشوت اور کرپشن لے کر رب کو ناراض کر لیتے ہیں۔ گناہ کی محبت میں اپنے دل کی لذت کو ترک نہیں کرتے، رب کی جنتوں کی اور رضا کی لذت کو ترک کر دیتے ہیں۔ یہی المیہ ہے، ہر چیز میں
اللہ اور اللہ کے تعلق کو اگنور کرتے ہیں، اپنی دنیا کو، اپنے سٹیٹس کو، اپنی دنیا میں بنی ہوئی ساکھ کو ہم قربان اور اگنور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کہا وہاں پر جا کر سمندر کے سینٹر میں بھی وہی دعا پڑی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ تو مجھے کافی ہو جا اپنی چاہت کے ساتھ ان لوگوں کو۔ کشتی فانکفت السفینہ، کشتی الٹی، فغارق سب غرق ہو گئے، یہ اکیلا بچتا ہے۔ یمشی الی الملک، بادشاہ کے سامنے آ کے کھڑا ہے، اور وہ بادشاہ پھر اس سے سوال کرتا ہے۔ کہا بادشاہ تو بیچارہ کیا کرے گا؟ انک لست بقاتل، تیرے میں ہمت نہیں ہے کہ تم میرا کچھ بگاڑ سکے، میرا کچھ کہہ سکے۔ یہ جملہ کون کہے گا؟ کس طاقت کے ساتھ کہے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کی طاقت ہے، رب کے ساتھ اخلاص کی طاقت ہے، صحیح عقیدے کی طاقت ہے۔ کہا تو کچھ نہیں میرا بگاڑ سکتا۔ ہاں ایک صورت ہے، ان تفعل ما آمرک بہ، تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں، ایک انداز، ایک طریقہ بتلاتا ہوں، اگر تو وہ کر لے تب تو مجھے قتل کر لے گا، ورنہ مجھے نہیں نظر آتا کہ تیرے اندر کوئی ہمت، کوئی تیرے اندر راستہ تیرے پاس ہے کہ تو میرا کچھ بگاڑ سکے۔ وہ راستہ یہ ہے کہ تو تجمع الناس فی صعید واحد، ایک بڑے میدان میں، بڑے اسٹیڈیم میں، کھلی جگہ پر لوگوں کو اکٹھا کر، لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد تسلبنی فی جزء، ایک کھجور کے تنے پر مجھے سولی پہ لٹکا دے، اور اس کے بعد ایک تیر پکڑ، خود سہمن، اس تیر کو پکڑنے کے بعد ضع السہم فی کبد القوس، کمان کے اوپر رکھ، کمان کے اوپر رکھ کر ایک کلمہ پڑھ، بسم اللہ رب الغلام، اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو اس نوجوان لڑکے کا رب ہے۔ پھر اس تیر کو چلا، اور وہ تیر مجھے لگے گا، میری موت واقع ہو جائے گی، ورنہ تو میرا کچھ نہیں کر سکتا۔ پہاڑ پہ تو نے بھیجا مارنے کے لیے، وہ رب بچانے کے لیے میرے لیے کافی ہو گیا۔ سمندر میں تو نے بھیجا، رب بچانے کے لیے کافی ہو گیا۔ رب کی رحمتیں اترتی ہیں، فضائے بدر پیدا کرنی پڑتی ہے، فرشتے مدد کو اترتے ہیں، فرشتے نصرت کو اترتے ہیں۔ کہا یہ کر لے۔ بادشاہ نے کیا، لوگ جمع ہوئے، تیر پکڑا، بسم اللہ پڑھ کے لڑکے کو مارا، لڑکے کی کن پٹی پہ لگا، لڑکے کی موت واقع ہو گئی، لیکن سب کے سب لوگ ایمان لے آئے۔ پھر اسے مارنے کے لیے بادشاہ نے ان لوگوں کے لیے کھندقیں کھدوائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورت نازل فرمائی، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاخدود سے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے سبق کیا ہے؟ صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ سے بیان کی ہوئی اس حدیث میں کہ تعلق اللہ کے ساتھ مخلص ہو، رب کی رحمتیں اترتی ہیں، بندے کی پریشانیاں نہیں رہتی، ٹینشنیں نہیں رہتی، غم نہیں رہتے، دکھ نہیں رہتے، رنج نہیں رہتے، کرائسز نہیں رہتے۔ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی پناہیں، اللہ کی حفاظتیں، اللہ کی برکتیں انسان کا مستقبل اور نصیب سنوارتی چلی جاتی ہیں۔ ایک نہیں، ایک اور روایت وہ سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں 1935 نمبر، فرماتے ہیں بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 راکب، 300 بندے اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے چنے، روانہ کر دیے، اور ہماری ذمہ داری یہ تھی نرصد عیر قریش کا ایک قافلہ جس میں اونٹ بھی، گھوڑے بھی، لوگ بھی، سامان بھی وہ آ رہا تھا، اس کی ہم نے نگرانی، اس کے لیے گھات لگا کے بیٹھنا تھا۔ ہم آ گئے اور ہمیں آتے ہوئے فَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِّن تَمْرٍ، ایک تھیلا دے دیا، اس میں کھجوریں، 300 بندہ، ایک تھیلا کھجوروں کا، اب لے کر اللہ کے دین کے لیے نکلا ہے۔ جب انسان رب کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہے، پھر کوئی مشکل نہیں ہے، پھر زندگی آسان ہی آسان ہے، اسے دکھوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون محسوس ہونے لگتا ہے، وہ دکھ اٹھا کر بھی صبر کر کے رب کو راضی کر لیتا ہے۔ کہا ہم نکلے ایک تھیلا لے کر، اور وہ ہوا وَأَمِيرُنَا يَوْمَئِذٍ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے امیر
सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह है, लश्कर ने सफ़र शुरू किया, एक एक खजूर मिलती हमें, एक खजूर। ये जो रोटी हम खाते हैं, एक रोटी के अंदर 350 कैलोरीज होती हैं, एक रोटी के अंदर 350 कैलोरीज, और आदमी कम अज कम उसे 3 रोटियां वो एक वक्त में खाना खा लेता है, 2 तो खा लेता है। 700 कैलोरीज एक वक्त में इंसान खाता है, 700 शाम के वक्त में, 1400 कैलोरीज सालन में जो कैलोरीज वो अलावा है, और एक खजूर में सिर्फ 80 कैलोरीज होती हैं। कहते हैं हमें सिर्फ एक खजूर अबू उबैदा बिन जर्राह देते, योतीना तमरतन वाहिदतन, एक खजूर हमें देते, और हम उस खजूर को लेकर नमुस्सुहा कमा यमुस्सु सबीशु, उसे अपने मुंह में रखकर चूसते रहते। उसी से हमारे जिस्म की ताकत पूरा दिन बहाल रहती, रात को भी बहाल रहती। अगले दिन एक खजूर मिलती। एक ताबी ने सुना, वो हैरान हो गया, कहने लगा कैफा तस्नऊना, ये तुम करते क्या थे एक खजूर के साथ, ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह ताला एक खजूर में भी इतना रिज़्क, इतनी बरकत उतार देता है कि इंसान को कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं लगती। कहा हम खाते थे, उसे चूसते रहते थे, वक़्त गुजरता चला गया, और वक़्त इतना गुजरा, एक दिन ऐसा आया, कहते हैं फ़अक़मना निस्फ़ शहर बिस्साहिल, समुंदर का साहिल था, 15 दिन गुजर के 300 बंदे को कुरैश के उस काफिले के इंतज़ार में, इस्लाम की लगी हुई ड्यूटी निभाने में, अदा करने में, खजूरें ख़त्म हो गई। वजदना फ़क़दहा हीना फ़क़दनाहा, जब हमने खजूरें हमारी ख़त्म हुई, हमने देखा खजूरें ख़त्म हो गई। अब क्या किया जाए? कहते हैं नज़रिबू बि असीशिनल ख़बता, हमारे पास डंडे, सोटे, लाठियाँ थी, दरख्तों को मारते, दरख्तों के खुश्क पत्ते नीचे गिरते, उनको पानी में नबुल्लुहु बिलमाई, उनको पानी के साथ भिगो लेते, उसी को हमने खाना शुरू कर दिया। हत्ता करिहत अशदाकुना, हमारे मुंह की साइडें, हमारे होंठ जहाँ पे मिलते हैं, जिसे बाशें कहते हैं, यहाँ पे जख्म हो गए, लेकिन अज़म में कोई कमी नहीं, कोई शिकवा नहीं है रब के साथ, कोई शिकायत नहीं है रब के साथ, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए निकले हैं। यह है ताल्लुक बिल्लाह, अल्लाह के दीन के साथ मुखलिस ताल्लुक, अल्लाह के दीन के साथ वो ताल्लुक जो एक मुसलमान का होना चाहिए। कोई जदा फजा नहीं, कोई नाशुक्री नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई दर्दमंदी का इजहार नहीं, किल्लत सब्र नहीं, रब के साथ किसी किस्म की कोई नाराजगी नहीं, अल्लाह के दीन पर इत्मीनान है। हत्ता कारिहत अशदाकुना, मुंह जख्मी हो चुके हैं। एक आदमी ने देखा फलम्मश्तद्दल जूउ, कि भूख बहुत ज्यादा हो गई है, लोग बड़ी परेशानी में है। फराजुल मिन्ना, एक आदमी था हम में से, नहरा सलासा जज़ाइरा, उसने 3 ऊंट उनको नहर कर दिया, लोगों की दावत की। सुम्मा नहरा सलासा जज़ाइर, फिर 3 ऊंट नहर किए, लोगों की दावत की, फिर 3 ऊंट नहर किए, लोगों की दावत की। लेकिन हमारे अमीर अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नहाहु अन्हु, उसे मना कर दिया किसी हिकमत अमली की वजह से, अब आप ये नहीं करेंगे। लेकिन अगले ही दिन जब हम समुंदर के किनारे पर निकले, रअयनल कसीबा अज़्ज़ख्मा, हमें समुंदर के किनारे पर एक बहुत बड़ा टीला नजर आया, जैसे रेत का टिब्बा होता है, टीला होता है। पास जाके देखा, फ़इज़ा हूतुन मैशितुन, वो टीला नहीं, वो एक बहुत बड़ी मछली है, युक़ालु लहुल अंबर, उसे अंबर कहा जाता है। उस मछली के पास पहुंचे, अमीर को बुलाया, अमीर ने कहा इन्नहा मैततुन, ये मुर्दार है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा ला बल नहनु रसूलु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हैं कौन, हमारी शिनाख्त क्या है, हमारी पहचान क्या है, हम अल्लाह के रसूल के भेजे हुए अल्लाह के दीन के लिए हैं, ये हलाल है हमारे लिए। फ़कुलू मिन्हा, खाना शुरू करो। कहते हैं हमने उससे खाना शुरू किया। 15 दिन गुजरे थे, बाकी 15 दिन हमने खाया, पेट भर के खाया। हत्ता समिन्ना, मोटे ताजे हो गए, कमजोरियां खत्म हो गई, परेशानियां खत्म हो गई, भूख चली गई, कहत साली चली गई हमसे, हम सेहतमंद, तंदुरुस्त, मोटे ताजे और तवाना हो गए, इसी कैफियत में चल रहे थे। कहते हैं हमने उस एक मछली में नक्तातिउल फिदर का कदर सौर, जैसे एक बहुत बड़ा बैल होता है, इसके बराबर हम टुकड़ा काटते तलवारों के साथ और उसे पकाकर हम खा लेते। कहते हैं वो इतनी बड़ी मछली थी कि नग तारीफ दोहना मिन वक्फी ऐनिही बिलकिलाल,
کلال کلہ، بہت بڑے مٹکے کو، گھڑے کو، بہت بڑے مٹکے گھڑے اسے کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کئی گھڑے ہم نے تیل، اس کی آنکھ کا جو دہانہ تھا، مچھلی کبھی آپ خریدتے ہیں آپ کو چربی نظر آتی ہے اس کی آنکھ کی جگہ پر، اس چربی نما تیل سے ہم نے کئی مٹکے بھرے، اور فرمایا جب اس کی آنکھ خالی ہو گئی، ہمارے امیر ابو عبیدہ بن جراح نے فَأَخَذَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنَّا، 13 بندے ہم میں سے چنے، اور ان 13 کو فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ، اس کی آنکھ کے سوراخ میں بٹھایا، 13 بندے اس کی آنکھ کی سوراخ میں بیٹھ گئے، اتنی بڑی وہ مچھلی تھی۔ اور کہتے ہیں فَأَخَذَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَائِهِ، اس کے کانٹوں میں سے ایک بہت بڑا کانٹا لیا، اسے سیدھا کھڑا کر دیا، فَنَظَرَ إِلَىٰ أَطْوَلِ رَجُلٍ، لشکر میں سے سب سے لمبے قد کا بندہ اسے چنا، پھر إِلَىٰ أَطْوَلِ جَمَلٍ، سب سے اونچا اونٹ انہوں نے منتخب کیا، سب سے اونچے اونٹ پہ سب سے اونچے آدمی کو بٹھایا، اس مچھلی کے کانٹے میں سے گزارا تو وہ آدمی بآسانی گزر گیا، اتنی بڑی وہ مچھلی تھی۔ اور 15 دنوں کے بعد ہم نے اس کا گوشت جو باقی بچا مچھلی کا، اس کا ہم نے اسے خشک کیا، کدی سوکھا لیا، سوکھا بنا لیا تاکہ سفر میں خراب نہ ہو۔ واپس مدینہ میں آ گئے، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کیفیت، سارا منظر بیان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا ھذا رزق اخرجہ اللہ لکم، یہ اللہ کی طرف سے ایک رزق تھا جو اسپیشلی پروردگار کائنات نے تمہارے لیے نکالا تھا۔ جب انسان قوم ہو، فرد ہو، امت ہو، ملت ہو، ملک ہو، ریاست ہو، گھر ہو، فیملی ہو، برادری ہو، قبیلہ ہو، ادارہ ہو، تنظیم ہو، تحریک ہو، رب کے ساتھ مخلص ہو جائے، پھر اس کے رزق کا انتظام آسمانوں سے اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ ہمیں بھی آج کے اس دور میں اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مخلص کرنے کی ضرورت ہے، اپنے عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ پروردگار کائنات کی نہ تو وفائیں بند ہوئی ہیں، نہ رحمتیں کم ہوئی ہیں، نہ عنایتیں ختم ہوئی ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی نوازشیں اپنے بندوں پر ان کا سلسلہ رکا ہے، صرف درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جامع ترمذی میں ایک روایت آتی ہے 2035 نمبر پر، ابن جریج المکی، عبد الملک بن عبد العزیز ان کا اصل نام ہے، ابن جریج المکی کے نام سے معروف ہے، حدیث سند کے اعتبار سے صحیح۔ جامع ترمذی میں یہ روایت ہے، اور روایت کا نمبر 2035۔ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک سائل آ گیا، جاءہ سائل، سائل آ کے کہتا ہے سألہ دینارا، مجھے 1 دینار چاہیے، 1 دینار مانگا، سونے کا 1 دینار 4.25 گرام کا ہوتا ہے، مجھے 1 دینار چاہیے۔ فقال لخازنہ، اپنے خزانچی کو بلایا، اپنے منشی کو بلایا، اکاؤنٹنٹ کو بلایا، کہا اسے 1 دینار دے دو۔ اکاؤنٹنٹ، منشی، یہ بڑے لوگوں کے کچھ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، کہنے لگا جی ہے تو صحیح اکاؤنٹ میں لیکن صرف 1 دینار ہے۔ آپ کہتے ہیں میں اسے دے دیتا ہوں، لیکن لجوت انت و عیالک، نہ آپ کے کھانے کے لیے کچھ بچے گا، نہ آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے بال بچوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے بچے گا۔ کہا تو مجھے بتا کہ مالک میں ہوں یا تو؟ میں نے کہا نا تو دے دے، دے دے اسے، 1 دینار ہے نا، کوئی بات نہیں۔ وہ دینار اسے دے دیا، وہ دینار سائل لے کے چلا گیا۔ کہتے ہیں ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا، ہم اسی جگہ پہ موجود تھے، اذ جاء رجل بکتاب وسرۃ، ایک آدمی آتا ہے، اس کے پاس ایک تھیلی ہے، ایک خط ہے لکھا ہوا، آ کے ابن جریج المکی کے سامنے رکھ دیا۔ ابن جریج المکی رحمہ اللہ تعالی اٹھاتے ہیں، اٹھا کے خط کو پڑھا، ارسل بعض اخوانہ الیہ، کوئی پرانا یار تھا، دوست تھا، قریبی تھا، مخلص تھا، اس نے وہ خط بھی لکھا تھا اور وہ تھیلی بھی بھیجی تھی۔ خط میں لکھا تھا کہ میں نے آپ کے لیے اس تھیلی میں بعثت الیک 50 دینارا، 50 دینار میں نے آپ کو بھیجے ہیں، وہ دینار آپ لے لیں، اپنی مرضی کی جگہ پہ خرچ کر لیں۔ ابن جریج المکی نے تھیلی پکڑی، اپنے اکاؤنٹنٹ کو بلایا، منشی کو بلایا، کہا یہ لے، تو نے 1 رب کے راستے میں دیا تھا نا، مال کے کائنات نے 1 کے بدلے میں 50 عطا کیے۔ وہ رب نہیں رکھتا، نہ کسی کی محنت رکھتا ہے، نہ کسی کی قربانی رکھتا ہے، صرف ہم ہیں، ہم کمزور ہو جاتے ہیں فیصلہ کرتے ہوئے، ہم سودے کی جگہ پہ اپنا ایمان بیچنے کے لیے ہم ہی تیار ہو جاتے ہیں، ہم سچ کو بیچ دیتے ہیں، لیکن شیطان کے جھوٹ کو نہیں ہم چھوڑتے، ہم اپنی امانت داری کو بیچ دیتے ہیں،
دودھ میں اگر پانی ملا بھی لیا جائے کتنی کوٹھیاں تعمیر ہو جاتی ہیں۔ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں۔ رب وہ بہت مخلص ہے اپنے بندوں کے ساتھ، وہ بہت دینے والا ہے۔ صرف ہمیں اپنے رب کے ساتھ تعلق کو، اپنے دل کی کیفیت کو، اپنے جذبات کو، مسلمانوں کو جذباتی نہیں لیکن جذبات اچھے رکھنے والے، عقیدہ توحید کے معاملے میں، رب کے معاملے میں اللہ کہتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں ہے کیا؟ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت اس سے ڈرتے نہیں کہ اس کے دین پر اللہ تعالیٰ کی عظمت سے نہیں ڈرتے۔ ہم ڈر جاتے ہیں کہ بچے پرانے لباس پہنیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہم ڈر جاتے ہیں گلی میں میرا مکان ٹوٹا ہوا لوگ دیکھیں تو کیا کہیں گے، ہم ڈر جاتے ہیں بیٹی کو جہیز میں سامان کم دیا تو لوگ کیا کہیں گے، ہم ڈر جاتے ہیں اگر میرے پاس گاڑی نئے ماڈل کی نہ ہوئی تو لوگ کیا کہیں گے، ہم ڈر جاتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اپنے مالک اپنے خالق کی عظمت سے۔ 1 دینار دیا 50 دینار آ گئے، منشی آیا، منشی نے تھیلی پکڑی، دیناروں کو گننا شروع کیا، وہ 50 نہیں تھے، وہ 51 تھے، 50 سے 1 اوپر تھے، دوبارہ گنتی کی، دوبارہ احد و خمسون دینارا، اسے جو دینار ملے وہ 51 تھے، پریشان ہو گیا، کہا یہ 50 نہیں، 2 مرتبہ میں نے گنا، 50 نہیں یہ 51 ہے۔ کہا دیکھ پھر رب کی رحمتیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرا واپس کیا، پھر 50 اللہ تعالیٰ نے تجھے اوپر عطا کیے۔ یہ رب تعالیٰ کی عطا کرنے کے انداز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وفائیں، یہ ان کے ایک تصویر، ان کی نظیر، ان کا نقشہ ہے۔ بندہ کمزور ہوتا ہے۔ سیر اعلام النبلا جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 270، تاریخ بغداد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 165، امام خطیب بغدادی نے صحیح سند کے ساتھ سیر اعلام النبلا میں امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا، 4 محدث محمد بن جریر بن جزید طبری رحمہ اللہ تعالی، سب سے عظیم تفسیر لکھنے والے، پہلی وہ تفسیر جو انہوں نے سندوں کے ساتھ صحابہ سے تابعین سے نقل کرتے ہوئے لکھی۔ نمبر 2 محمد بن اسحاق بن خزیمہ، محمد بن خزیمہ کے نام یا ابن خزیمہ کے نام سے معروف ہے، عظیم محدث، صحیح ابن خزیمہ لکھنے والے، امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ محمد بن نصر المروزی، ان کا چاروں کا نام محمد ہے، محمد بن نصر المروزی، بڑی معروف حدیث کی کتاب قیام اللیل کے نام سے موجود ہے۔ محمد بن ہارون الرویانی، چاروں محمد نام کے محدث، دور طالب علمی میں تھے، ہم بھی دین کے طالب علم ہیں، لیکن جب بندے کے ساتھ، بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ اخلاص والا ہوتا ہے، رب اسے مشکلوں سے نکالتا ہے، کرائسس سے نکالتا ہے، پریشانیوں سے نکالتا ہے، دکھوں کا مداوع کر دیتا ہے، دکھ میں بھی انسان کو سکون اور لذت ملنے لگتی ہے، رب کی رحمتیں جو ملتی ہیں، رب کی عنایتیں ملنے لگتی ہیں۔ چاروں محدث مصر میں موجود تھے، اپنے اپنے علمی فیلڈ میں محنت کر رہے تھے، کوئی مفسرین کے پاس جا کے تفسیر پڑھ رہا تھا، کوئی محدثین کے پاس جا کے حدیث پڑھ رہا تھا، کوئی فقہا کے پاس جا کے فقہ پڑھ رہا تھا، چاروں موجود تھے، لیکن اتفاق ایسا ہوا جمعت الرحلۃ بین محمد ابن نصر و محمد ابن ہارون و محمد ابن خزیمہ و محمد ابن جریر، چاروں ایک سفر میں تھے، اتفاق ایسا ہوا قد ارملو، چاروں کے پاس سامان ختم ہو گیا، نافذہ ما یقودہم، جو ان کو غذا دینے والی چیزیں تھی سب کا سامان ختم ہو گیا، بڑے پریشان ہوئے، اضر بہم الجوع، بھوک نے ستا دیا، بدحال کر دیا، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، کیا کریں؟ اتفق رایہم علی ان یستہموا ویضربوا القرعۃ، اس بات پہ اتفاق کر لیا کہ ہم قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کے نام کی پرچی نکلے گی وہ بندہ جائے گا اور سأل لاصحابہ الطعام، اپنے ساتھیوں کے لیے کہیں سے مانگ کر کھانے کا بندوبست کرے گا، انتظام کرے گا۔ پرچی ڈالی، پرچی نکل آئی ایک عظیم محدث کے نام، اور اس محدث کا نام محمد بن خزیمہ ہے رحمہ اللہ تعالی۔ جب پرچی نکلی انہوں نے کہا ایسے نہیں، دعنی ان اصلی الصلاۃ، مجھے اجازت دیں میں پہلے نماز پڑھوں گا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ساتھ میں مدد حاصل کروں گا، نماز کے ساتھ مدد طلب کروں گا، یہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق۔ سب سے پہلا در گھر جو نظر آیا وہ اللہ کا ہے، میرا انداز نہیں، میرے معاشرے کا انداز نہیں، کہ اگر اولاد کے لیے دار اور گھر، دربار، درگاہ، مزار، قبر، طویل، پیر، فقیر، رب کا نام سب سے بعد میں۔ ہم رب کو کریڈٹ پتہ کب دیتے ہیں؟ بچہ پیدا ہو جائے نا، ڈاکٹروں کا نام،
درباروں کا نام، مزاروں کا نام، منتوں کا نام، نظروں کا نام، نیازوں کا نام، چڑھاووں کا نام، اور بگڑی بنانے والوں کا نام، اور جھولیاں بھرنے والوں کا نام، تویزوں کا نام، دھاگوں کا نام، ٹونوں کا نام، گنڈوں کا نام، ہر چیز کا نام لیں گے، فلاں بابے کی کرنی ہوئی، فلاں کا ہوا، لیکن جب کوئی فوت ہو جائے جو بھی آ کے کہے گا اللہ کا حکم، گھاٹا سب رب کے کھاتے میں، فائدہ سب کا سب اور اوروں کے کھاتے میں۔ وما قدر اللہ حق قدری، یہ نہیں اللہ سے تعلق۔ ایک مسلمان کا رشتہ رب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، ایک تعلق رب کے ساتھ مسلمان کا ایسا نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں کو دیکھیں، 10 انگوٹھیاں انہوں نے انگلیوں میں ڈالی نہیں، ٹھوکی ہوتی ہیں اور پتھر لگے ہوتے ہیں، پوچھیں یہ کیا ہے؟ اس میں عقیق پتھر ہے، یہ کیا ہے؟ یاقوت ہے، یہ کیا ہے؟ زمرد ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ مجھے نوکری دلواتا ہے۔ اچھا یہ پتھر کیا کرے گا؟ یہ مجھے فلاں کرے گا، اور یہ موجود ہے۔ آپ چلے جائیں لاہور کی سڑکوں پر بیٹھے ہوئے، وہ میلوں پر بیٹھے ہوئے، درباروں میں بیٹھے ہوئے، شیشے کے بڑے بڑے بریف کیس لے کر ان میں انگوٹھیاں اور ان کے نگ چمکتے ہوئے کوئی یاقوت خرید رہا ہے اپنے حالات کی بہتری کے لیے، کوئی عقیق خرید رہا ہے۔ کبھی رب کے در پہ بھی آ جاتے، کبھی رب کے سامنے بھی سر جھکا لیتے، ہم اپنا تعلق مخلص کر لیتے اپنے مالک کے ساتھ۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کعبۃ اللہ میں، مسجد حرام میں، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، اے پتھر انک حجر، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے۔ حجر اسود، حجر اسود، وہ پتھر جس کے بارے میں جامع ترمذی میں روایت آتی ہے، 877 نمبر، صحیح ابن خزیمہ میں آتی ہے 2733 نمبر، میرے آقا نے فرمایا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نازل الحجر الاسود من الجنت، یہ حجر اسود کوئی پتھر نہیں، یہ جنت سے آیا ہے، اور جب یہ جنت سے آیا تھا فرمایا ہوا اشد بیاضا من اللبن، دودھ کا رنگ کم سفید ہوتا ہے، اس پتھر کا رنگ زیادہ سفید تھا، فسودتہ خطایا بنی آدم، اس پتھر کو تو کالا کر دیا چومنے والوں کے گناہوں نے، بنو آدم انسانوں کی غلطیوں نے، وہ چومتے ہیں، یہ ان کے گناہوں کو اپنے اندر جذب کرتا ہے، اس وجہ سے اس کا رنگ کالا ہو گیا۔ ایک اور روایت جامع ترمذی میں 961 نمبر پر میرے آقا نے فرمایا، یہ حجر اسود قیامت والے دن آئے گا، جاء یوم القیامت عند اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے پاس، وَلَهُ لِسَانٌ، اس کی زبان بھی ہوگی، وَلَهُ عَيْنَانِ، اس کی 2 آنکھیں بھی ہوگی، زبان سے ينطق، یہ کلام کرے گا، آنکھوں سے یہ لوگوں کو دیکھتا رہا ہوگا، یا اللہ کے سامنے گواہی دے گا، بتائے گا یا اللہ تیرے فلاں بندے نے بھی تیرے عقیدہ توحید کے ساتھ مجھے بوسہ دیا تھا، یہ وہ پتھر ہے۔ لیکن عمر بن خطاب، اکیڈمی، نبوت کی اکیڈمی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹوڈنٹ، مسجد نبوی میں بیٹھنے والا وہ مسلمان ہے، وہ کھڑا ہو کے، وہ ڈٹ کے اشارہ کر کے کہتا ہے، انی لعالم، میں جانتا ہوں، انک حجر، تو حجر اسود ہے، کعبۃ اللہ کے کونے میں لگا ہوا ہے، جنت سے آنے والا ہے، دودھ سے زیادہ سفید تھا، لوگوں کے گناہوں کو صاف کیا ہے، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں، لا تضر ولا تنفع، نہ تو مجھے کوئی نقصان دے سکتا ہے، نہ مجھے تو کوئی فائدہ دے سکتا ہے، میں تجھے چومنے لگا ہوں، اس لیے چومنے لگا ہوں کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما ہے۔ وہ حجر اسود، وہ جنت سے آنے والا، وہ دودھ سے زیادہ سفید، وہ قیامت کو گواہی دینے والا، میرے نبی اسے چوم گئے، صحابہ چوم گئے، فقہاء چوم گئے، محدثین چوم گئے، اس کے بارے میں فاروق اعظم کا فیصلہ، عمر فاروق کا فیصلہ، زمین پہ سوچے رب قرآن بنا کے اتار دے، اس ہستی کا فیصلہ، زمین پہ چلے شیطان راستے بدل لے، اس ہستی کا فیصلہ کہ تو پتھر نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان، لیکن ہماری انگلیوں میں، ہماری انگوٹھیوں میں جڑے ہوئے عقیق ہماری نوکری اچھی کرتے ہیں، ہمارے باس کو ناراض نہیں ہونے دیتے، ہماری دکان چلا دیتے ہیں۔ یہ کیسا تعلق ہے رب کے ساتھ؟ یہ کیسا ہے؟ اقبال نے کیا پیاری بات کہی اور بڑی خوبصورت بات کہی۔ میں کہتا ہوں مفتی کا فتویٰ ہوتا نا، لوگ کہتے ہیں یہ سیکٹیرین وائلنس ہے، یہ فرقہ واریت ہے، یہ وہابی ہے، یہ گستاخ ہے، اور اقبال تو وہابی نہیں تھا، اسے تو تم مفکر پاکستان مانتے ہو نا، اسے شاعر مشرق کہتے ہو، 20ویں صدی کا شاعر مانا جاتا ہے، اسد اللہ غالب بھی اس کے سامنے آ کے گر جاتا ہے، میر تقی میر بھی گر جاتا ہے، ابراہیم ذوق بھی گر جاتا ہے، مومن خان مومن بھی گر جاتا ہے، اسے بلا مقابلہ غزل میں، نثر میں، پیغام میں، شاعری میں سب سے اونچا مانا جاتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟
کفر کا درجہ اقبال نے اپنی شاعری میں اس بندے کو دیا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ 2 کروڑ رب دیتا ہے اور جب مل جاتا ہے 2 کروڑ، کوٹھی بن جاتی ہے، پھر 2 کروڑ دینے والے رب کو بھول جاتے ہیں۔ ایک ہنڈیا ہماری مشکل کشا بنتی ہے، وہ ہماری کوٹھی کے بنیرے پر موجود ہوتی ہے۔ یہ ہے ہمارا رب کے ساتھ تعلق۔ اس سے بھی آگے چلے جائیں، 20 لاکھ کی گاڑی ملتی ہے اور 20 لاکھ کی گاڑی کے پیچھے ٹوٹا ہوا جوتا، آگے ٹوٹا ہوا جوتا باندھا ہوتا ہے، یہ میری گاڑی کا نگہبان ہے۔ رب کو مہیمن نہیں ماننا، رب کو مومن نہیں ماننا، یہ انداز نہیں۔ مسلمان جب رب کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، اللہ عطا کرتے ہیں۔ وہ نماز پڑھنے لگے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے مدد لینی ہے۔ اتنی دیر میں یدق الباب، کوئی بندہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، جا کے دروازہ کھولا، باہر بندہ کھڑا ہے، کہا میں مصر کے گورنر کی طرف سے آیا ہوں۔ فمن فیکم، تم میں ایک بندہ ہے، اس کا نام محمد بن نصر ہے، وہ کون ہے؟ فقیلہ ہوا ذاک، وہ بندہ سامنے کھڑا ہے۔ تھیلی نکالی، 50 دینار اس کے حوالے کر دیے۔ تم میں ایک بندہ ہے محمد بن خزیمہ، وہ کون ہے؟ کہا وہ نماز پڑھ رہا ہے، 50 دینار کی تھیلی اس کے حوالے کر دی۔ تم میں ایک اور بندہ ہے، اس کا نام محمد بن جریر ہے، وہ کون ہے؟ کہا وہ بیٹھا ہوا ہے، 50 دینار کی تھیلی اسے دے دی۔ تم میں ایک اور بندہ ہے محمد بن ہارون رویانی، وہ کون ہے؟ کہا وہ آخری بیٹھا ہوا، 50 دینار کی تھیلی اسے دے دی۔ کہا یہ پیسے کہاں سے آئے؟ کہتے ہیں ہمارے مصر کے گورنر کان قائلا بالامس، تاریخ بغداد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 165، کل سوئے ہوئے تھے، فرآ فی المنام، خواب میں دیکھا، ان المحامد قد جیاء، کہ تمہارے علاقے میں 4 بندے آئے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کے طالب علم ہیں، ایک محدث ہے، ایک فقیہ ہے، ایک مفسر ہے، ایک دین پڑھنے والا ہے، چاروں کو بھوک لگی ہے، تو کیسا گورنر ہے، بڑے آرام سے سو رہا ہے، اور اس نے اٹھتے ہی تم چاروں کا پتہ کروا کے مجھے بھیجا ہے، اقسم علیکم، اور قسم بھی دی ہے کہ جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں، فَبْعَثُوا إِلَيَّ أَحَدَكُمْ، تم میں سے ایک بندہ اس کے پاس آئے، باقی سامان لے جائے۔ جب بندہ رب کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، آسمانوں سے رب اس کا انتظام کرتا ہے۔ وَأَلَّا بِاسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔